وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ حقیقی طور پر مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دہکتے ہوئے جہنم تیار کر رکھی ہے. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور جن اوامر اور نواہی کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں کرنے کا حکم ایمان والوں کو دیا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو کہیں اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کے ساتھ معاملہ نہ کیا کرو. تو آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کو بلکہ آپ کی اطاعت کو اور آپ کی محبت کو واجب قرار دیا. تو گویا جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا تو یقیناً وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء اکرام نے بہت ساری بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جب آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ کر رہا ہے. سب سے بنیادی وجہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ایمان لانا ہے. کوئی بھی آدمی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ادب اور مؤدب ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی. آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے مگر وہ آدمی جہنمی ضرور ہوگا. تو آپ پر ایمان لانا ہر کسی کی بنیادی ذمہ داری ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے اپنی نفس سے زیادہ، اپنی والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کو جتانا ہوگا اور اس محبت کی سچائی کو بتانا ہوگا. حدیث میں آپ نے کہا والذی نفس بیدی والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور بچوں سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کو کھل کر دکھایا اور اس پر عمل بھی کیا. ایک بزرگ صحابی
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بڑے درد بھری انداز سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کے جیسا عمل نہیں کر سکتا مگر وہ ان سے محبت ضرور کرتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر تم قیامت کی دن انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو حضرت ابو ذر نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا جذبہ یہ آدمی کے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اب میرے والد حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، لیکن دل میں امید تھی کہ کتنا موقع اچھا ملتا کہ اگر اللہ کے نبی کی صحبت مجھے ہجرت میں نصیب ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر مکہ کو چھوڑ کر نکل بھی چکے تھے۔ محترم حاضرین، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، اچانک اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہے تبھی اس وقت آپ آئے ہیں ورنہ اس وقت نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی نے آتے ہی پوچھا کہ گھر میں کون کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ 2 میری بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے فوراً کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا صحبت، کیا میں آپ کے ساتھ ہجرت پر چل سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الصحبہ کہ انشاءاللہ ہم ساتھ میں چلیں گے۔ یہ کہہ کر آپ باہر نکلے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے زندگی میں کسی بھی آدمی کو مارے خوشی کے اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتے نہیں دیکھا جتنا میں نے اپنے والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خوشی میں پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ یہی وہ حضرت ابو بکر تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کرتے آپ نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا، یا تو وہ دنیا میں رہے یا تو وہ اللہ کے پاس چلے آئے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا۔ جیسے یہ بات سنی حضرت ابو بکر مجلس میں تھے، زور زور سے رونے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کا بڑا خیال کرتے، آپ نے فوراً کہا یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر تم رو مت۔ پھر آپ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اتنے سارے لوگوں میں جس کی صحبت اور مال نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مال کی کیا بات کرتے ہیں، میری اور میرے سارے گھر والوں کی جان بھی آپ کے لیے قربان ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اگر مجھے اس امت میں کسی کو ساتھی بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، مگر اسلامی اخوت اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مسجد کے جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر کے اس دروازے کے جس سے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی محبت انہیں آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ ہے کہ آپ کی تصدیق کی جائے، جن باتوں کو آپ نے بتایا ہے چاہے اس کا تعلق ما قبل قوموں سے ہو، ہمارے حاضر سے ہو یا ہمارے مستقبل سے ہو، تمام چیزوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، مشرکین مکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات کو نہیں سنا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ مکہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کہتے کہ اس سے زیادہ بھی آپ دور گئے ہیں تو میں یقین ضرور اس بات پر تصدیق کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سب سے آگے بڑھ کر جنہوں نے تصدیق کی تھی وہ خود حضرت ابو بکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، جو آپ نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، آپ کی مخالفت پر نہ اترا جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کبھی جنگ میں جاتے اور کسی جگہ رکنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام وادیوں میں بکھر گئے، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جب وادی میں اترو تو اس طرح بکھرا نہ کرو کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔
بس اللہ کے نبی کا اتنا کہنا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد جتنی جنگوں میں شامل تھا، صحابہ اکرام اترنے کے بعد ایسے ایسے مل کر بیٹھتے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک چادر بھی بچھا دی جاتی سب اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑ کے درمیان سارا مدینے کا حصہ ہے، یہ مدینہ شہر ہے، لہذا یہاں پر نہ جانوروں کو بھگایا جائے گا، نہ اسے مارا جائے گا، نہ وہاں کے درخت کو کاٹا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مکہ کے سفر پر نکلتے تو اسی راستے میں ایک ہرن کو دیکھتے، انہیں حدیث یاد آتی کہ کسی جانور کو بھگایا نہ جائے گا، سخت دھوپ ہوتی، وہیں کھڑے رہتے یا دور پہاڑ کے پیچھے سے اپنا راستہ لیتے، مگر اس راستے میں نہ جاتے جہاں ہرن ہوتی، کہیں ایسا نہ کہ وہ قریب جائے اور وہ ہرن بھاگ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی اور کہا کہ درہم کے بدلے درہم کو کم اور زیادہ میں نہیں بیچا جائے گا۔ ایک صحابی بلکہ ایک شخص کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو تجارت کا صحیح اصول مجھے نہیں لگتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تو صحابی نے اس حدیث کے خلاف آواز اٹھائی، یا یوں کہیے یہ کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ معاشرے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے اس کے ساتھ کھڑے تھے، فوراً اس سے دور ہٹ گئے، وہ اس کے دوست تھے۔ تو حضرت عبادہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کرو اور ایک سائے کے نیچے ہم دونوں کھڑے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یقیناً صحابہ اکرام کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بناتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کیا جائے۔ وہ قصہ مشہور ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کے درمیان اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ اب صحابہ نے دیکھا تو سارے صحابہ نے نماز بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے نماز کو ختم کیا تو پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ کو کرتا دیکھا تو ہم نے کیا۔ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اصل میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو جوتے آپ نے پہنے ہیں اس کے نیچے گندگی ہے، لہذا اس لیے میں نے اپنے جوتے کو نکال کر رکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ دعوت میں شریک تھا، ایک ٹیلر خیاط نے اللہ کے نبی کو کھانے کی دعوت دی اور اس نے اللہ کے نبی کے لیے سالن بنایا جس میں گوشت تھا اور جس میں کدو موجود تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کسی ایسی دعوت میرے سامنے سے نہیں گزری جس میں کدو ہوتا اور صرف اللہ کے نبی کی محبت میں میں کدو کو تلاش کر کر کے کھایا کرتا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجا جائے، جب آپ کی حدیثیں بیان کی جائے انسان کیا ہے اپنے معاملے کو، اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ آپ کا ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آیا بہت زیادہ رویا کرتے تو لوگ انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے آپ تو اللہ کے نبی کے پیارے تھے، آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو کہتے خدا کی قسم تم بات اللہ کے نبی کی کرتے ہو، مجھے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا بتاؤ تو شاید میں بتا نہ سکوں، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت میں اور آپ کی تکریم میں۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا مطلب یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ رہا کرتے تھے یا جہاں آپ کی قبر ہے وہاں پر انسان اپنی آواز کو بلند نہ کرے، نہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جس چیز کو آپ نے حرام کہا، واجب کہا، سنت کہا، مستحب کہا، تو جب بھی کوئی انسان کوئی فیصلہ سنائے تو بغیر دلیل کی گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سنتوں کو چھوڑ کر کوئی نیا کام لاتا ہے تو گویا وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ادب کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے گھر والوں سے محبت کی جائے، نہ آپ کے گھر والوں کا ذکر برے الفاظ میں کیا جائے، نہ ان سے نفرت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
کہ میں تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دلاتا ہوں، لہذا آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے آل و اولاد آتے ہیں، ایسا کوئی انسان مسلمان ہو نہیں سکتا جو آپ کے آل بیت سے نفرت کرے اور وہ مسلمان بھی ہو، لہذا آپ کے آل بیت سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ہے۔ آپ کا نام لیا جائے، درود پڑھا جائے، خاص طور پر جب آپ کا نام لے تب درود پڑھیں، اذان کے بعد درود پڑھیں، نماز میں تشہد میں درود پڑھیں، جنازے کی نماز میں درود پڑھیں، جمعہ کا خطبہ دیا جائے تو خطیب آپ پر درود پڑھے، جب بھی انسان دعا کرنا چاہے تب درود پڑھے، بلکہ جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والوں میں سے بنائیں، آپ کی عزت کرنے والا، توقیر کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا اور آپ سے آگے نہ بڑھنے والوں میں سے بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔